الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج ایک ایسے مضمون کی طرف آپ حضرات کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو 100% کامیابی یقینی ہے۔ حضرات، اس دنیا میں کامیابی کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں انسانوں کو بنا کسی بھید بھاؤ کے نفع پہنچائے گا وہ تمام کامیابی کی منزل پالے گا۔ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اس زمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، یعنی نفع بخشی کا کام کیے، دنیاوی اعتبار سے بھی نفع پہنچائے اور حقیقی اعتبار سے بھی نفع پہنچانے کی ہر ممکن قیمت ادا کر کے لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کیے۔ تب جا کر دین رحمت ہم تک پہنچا۔ رحمت یعنی نفع۔ کیا ہمارے دین سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے؟ یقیناً ہمارا جواب نفی میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ ناکامی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا مقصد حیات تمام انسانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ اس نفع پہنچانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن تک چھوڑ دیے اور فاقے برداشت کیے۔ مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ساری حدیں پار کر دیے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی بھلائی و خیر خواہی، یا یوں کہیے کہ ان ستانے والوں کی نفع بخشی میں لگے رہے، اور اپنے سینے میں ان ستانے والوں کی ایسی محبت بھری تھی جس کی اس دنیا میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو حقیقی نفع پہنچانے کی غرض سے مکہ سے طائف گئے۔ طائف والوں کو کامیابی کا راز بتایا۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کو ماننے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پتھروں سے اتنا مارا کہ آپ کا بدن زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کا خون آپ کے جوتے میں داخل ہو گیا۔ ان پتھر مارنے والوں کی شکایت نہ کر کے اپنے رب سے اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت کیے۔ اس پر رب کائنات نے اپنے پیارے رسول کی فریاد کو سن کر فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں آج وہی ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو طائف والوں کو یعنی ان پتھر مارنے والوں کو دونوں پہاڑوں کو ملا کر چکی کے پاٹوں کی طرح پیس دوں، یا جو حکم دیں آپ، آج ان کے ظلم کے بدلے میں جو چاہیں وہ ہوگا۔ لیکن رحمت عالم نے یوں جواب دیا جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں کہنے جا رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر یہ ایمان کو یعنی کامیابی کی راہ کو نہیں اپناتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایمانی زندگی کو اپنائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ ان پتھر مارنے والوں کی خیر خواہی پتھر کھانے کے بعد بھی موجود رہی۔ انسانوں کو نفع پہنچانا اور ان کی خیر خواہی میں ہر مصلحت کو قربان کر دینا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں طریقہ تھا۔ انسانوں کو بھلائی کی طرف لانا اور برائی سے نکالنا ترجیحات کے درجے میں تھا۔ اس کام کے مقابلے میں ہر دوسری مصلحت کو قربان کر دیتے تھے۔ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے کام کا آغاز کیا تو وہ تمام مسائل پوری طرح موجود تھے جن کو موجودہ دور میں قومی مسائل کہا جاتا ہے، اور جن مسائل کے نام پر عام طور پر تحریکیں اٹھتی ہیں۔ یہ مسائل ذہین افراد کو بہت متاثر کرتے ہیں اور ان کا نعرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تمام مسائل پورے طور پر موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو پورے طور پر نظر انداز کیا۔ اگر آپ ان مسائل میں الجھتے تو اللہ کے منصوبے میں شامل نہ کر پاتے اپنے آپ کو، اور سارے مواقع برباد ہو جاتے۔ انسانوں کی خیر خواہی کے مقابلے میں ہر دوسری مصلحت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر دیتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال صلح حدیبیہ کی ہے۔ واقعہ مختصر طور پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 اصحاب رسول کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکہ سے تقریباً 18 میل کے فاصلے پر مشرکین مکہ نے حدیبیہ میں آپ کو روکا، اور 15 دن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رکے رہے۔ بات چیت فریقین میں ہوتی رہی، بالآخر مشرکین کی ایک طرفہ شرطوں کو مان کر صلح ہو گئی۔ چند شرطیں یہ ہیں۔ مشرکین نے ایک شرط یہ رکھا کہ اس وقت آپ طواف کے بغیر واپس جائیں، اگلے سال آئیں طواف کرنے، اور 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مشرکین کے پاس آ جائے تو اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن مشرکین کا آدمی اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے تو واپس کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی کئی اور شرطیں تھیں۔ مختصر یہ ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین کے وکیل سہیل نے کہا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ مشرکین کے وکیل نے کہا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رسول کو بھی کاٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لفظ رسول کا کاٹنا غلط ہے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کو عمل کر کے یہ پیغام دیا کہ لڑائی ختم کرنے کے لیے ہر ممکن قیمت دے کر لڑائی کو ختم کر دینا چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تمام غیر مناسب شرطوں کو مان کر 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے اس پر صلح کر لیے۔ یہ صلح کفار مکہ کی ناحق ہٹ دھرمی کو مان کر ایسی حالت میں صلح کر لیے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں کفار مکہ سے زیادہ تھے۔ یہ گواہی خود اللہ نے دیا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ منکر لوگ تم سے لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر وہ نہ کوئی حمایتی پاتے نہ مددگار۔ اس آیت سے صاف طور پر واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں تھے۔ جنگ ہوتی تو مسلمانوں کی فتح ہوتی اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا خیر وجود میں آتا۔ وہ بینیفٹ یہ ہے کہ خدائی نظام نافذ ہوتا جس سے بڑے بڑے فائدے وجود میں آتے، اتنے فائدے کہ گنا نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیوں نہیں کیا؟ جواب صرف اور صرف ایک ہے، دعوت کی مصلحت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مصلحت کو قربان کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ نے کہا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 25 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام یعنی کعبہ میں داخل ہونے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچیں، اور اگر مکہ میں بہت سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم لا علمی میں پیس ڈالتے، پھر ان کی وجہ سے تم پر بے خبری میں الزام آتا، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں جو منکر تھے ان کو ہم دردناک سزا دیتے۔ آیت کا ترجمہ ختم ہو گیا۔ اس آیت میں 2 وجہ سے طاقت میں ہونے کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تمام شرطوں کو مان لیا، جبکہ قریش کے سرداروں نے اپنے پیغمبر کے خلاف اپنی وحشیانہ حرکتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا تھا، اور وہ اس قابل تھے کہ ان سے جنگ کی جائے، لیکن دعوت کی عظیم تر مصلحت کے خاطر
ان سے جنگ کے بجائے صلح کر لیا۔ ایک مصلحت یہ تھی کہ مشرکین مکہ میں ایسے لوگ تھے جن کی خوبیوں کی وجہ سے یہ یقینی تھا کہ حالات کے نارمل ہوتے ہی وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات قرآن کی سورہ فتح آیت نمبر 25 میں اللہ نے خود بتایا ہے۔ اس لیے 10 سال کا نو وار پیکٹ کر لیا۔ مشرکین کے بارے میں مصلحت یہ تھی کہ انہیں ہلاک نہ کیا جائے بلکہ ان کی غیر معمولی انسانی صلاحیتوں کو اسلام کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو 10 سال جنگ نہ ہو اس معاہدے کی طرف رہنمائی فرمایا۔ ایک فطری بات یہ ہے کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کے پھیلنے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ امن کا ماحول ہو۔ نفرت کی دیوار کسی آئیڈیالوجی کو پھیلنے نہیں دیتی، چاہے وہ آئیڈیالوجی کتنی بھی اچھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن قیمت دے کر امن کا ماحول قائم کیا۔ امن قائم ہوتے ہی یہ بینیفٹ ہوا کہ جو کام 20 سال میں نہ ہو سکا تھا وہ صلح کے بعد امن قائم ہوتے ہی صرف 2 سال میں مکہ فتح ہو گیا اور پورا عرب تقریباً ایمان کو قبول کر لیا۔ آج بھی پوری دنیا کو ایک صلح حدیبیہ کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ کچھ مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جو مخفی ہیں۔ اگر جنگ ہوتی تو وہ مارے جاتے۔ چند لوگوں کی جان بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت میں ہونے کے باوجود مشرکین کی ساری شرطوں کو مان لیا۔ ہمارے جھوٹے رہنماؤں کا یہ حال ہے کہ انتہائی کمزوری کے باوجود صلح کے لیے تیار نہیں، جبکہ اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 61 اور 62 میں فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ صلح کے بعد دھوکے کا اندیشہ ہو تو بھی صلح کر لو۔ اسلام میں صلح کی اتنی اہمیت ہے۔ صلح کی سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کو ہی ہے، جیسے اچھے میٹھے بول کی ضرورت سب سے زیادہ تاجر کو ہوتی ہے، گراہک کو نہیں۔ قرآن نے ہمیں تاجر بنایا ہے اور ساری دنیا گراہک ہے۔ اسلام کی فتح کا راز جنگی مقابلوں میں نہیں ہے بلکہ اس کے اصولوں کی تبلیغ میں ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ جب بھی مخالف صلح کی پیشکش کرے تو ہر خطر اور مصلحت کو نظر انداز کرتے ہوئے صلح کر لینا چاہیے، کیونکہ جنگ بند ہونے سے اسلام کی آئیڈیالوجی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی جس کے پھیلانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند تھے کہ قرآن نے 2 مقام پر ذرا سا فرق کے ساتھ ایک ہی بات کہا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب، کیا ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں روتے روتے اپنی جان دے دو گے؟ پیغمبر غیر مسلموں کے لیے اتنی محبت رکھتے تھے اپنے دل میں کہ ان کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ نے کہا کہ روتے روتے جان دے دو گے؟ روتا کب ہے آدمی؟ جب محبت ہوتی ہے۔ آخری بات صلح حدیبیہ کیا ہے؟ فریق ثانی سے نزاع سے بچتے ہوئے غیر نزاعی ماحول میں اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کرنا، اس کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ اسی کے دوسرے انداز میں بڑے بڑے اسکالر نے یوں کہا ہے، مسائل کو نظر انداز کرو، مواقع کو استعمال کرو۔ افسوس کہ ہمارے جھوٹی قیادت نے بڑے بڑے مواقع گنوا دیے، اپنے ہاتھوں سے اسلام کی آئیڈیالوجی کے پھیلنے میں رکاوٹ بن گئے۔ اللہ امت کو اب بھی سمجھ دے دے اور توبہ کی توفیق دے دے اور صحیح معنوں میں انسانیت کے درد کو، انسانیت کی محبت کو، انسانیت کی خیر خواہی کو لے کر کے کھڑے ہو جائیں تو آج بھی پوری دنیا میں امن و شانتی قائم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔